قرآن کریم دے نال اتنا عشق سی دونوں میاں بیوی نو کہ فجر دی نماز انہوں نے سخت سردی وچ بھی اور سخت گرمی وچ بھی موٹر سائیکل تے آنا ہے. مسجد دے اندر اگر درس قرآن ہوندا سی سردی تے انہاں دی اہلیہ ایک کونے وچ بیٹھ جاندے سی. آپ قرآن پاک کھول کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور گرمی چ بھی یہ صورتحال کہ انہوں کی اہلیہ نے ایک کونے چ بیٹھ جانا تو آپ قرآن پاک کھول کے درس سنتے سی صبح کا. زندگی بھر دی میرے نال انہوں کی رفاقت سی، وہ اللہ کو چلے گئے. اج انہوں کی اہلیہ جڑی قرآن پاک دی سچی مخلصہ عاشقہ صادقہ سی قرآن دی، اج وہ بھی اللہ کو چلے گئے نے. انہوں کا جنازہ قبرستان سخی سیدن سائیں اتنے انشاءاللہ 10 بجے انہوں نے بیٹے عزیزم 10:30 بجے خالد محمود نے دسیا. انظر شاہ جی میری تے حالت اس طرح ہی ہے، چلنا بھی مشکل ہے کہ تسی بہرحال میں کوشش کراں گا میں آپ پہنچ جاؤں، وگرنہ میں تھوڑا تاکید کر رہے ہیں اتنے کہ رات کا جگاترا ہوئے گا لیکن تسی ضرور پہنچ جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صدق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے میرے شہر اور میرے محلہ کی محبت کی وجہ سے میں بیٹھ جاتا ہوں اور یہ کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں ہے کہ جس آدمی کو 3 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو اور 15% ہارٹ زندہ ہو باقی ڈیمیج ہو چکا ہو اور ڈاکٹر کی طرف سے سخت تاکید ہو میرے ورثاء کو کہ ان کو بولنے بھی نہیں دینا، پبلک میں بیٹھنے نہیں دینا، فون کم سننا ہے، ان کو زیادہ لٹانا ہے. ایسی حالت کے باوجود میں اس رحیم ذات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس حالت میں بھی اپنی تعریف کرنے کی، اللہ نے اپنی تعریف کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک کرنے کی سعادت نصیب فرماتی ہے. وگرنہ
گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل، زندگی کے 68 سال اس محلہ، اس شہر، اس علاقہ میں بحمد اللہ تعالی گزارے، اور آج اللہ کا فضل ہے، دادا ابا جی، حضرت والد صاحب انور شاہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آگے انظر شاہ، چوتھی یہاں پیڑھی چل رہی ہے جو یہاں قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے چہک رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ 5ویں نسل بھی اس کا فضل ہوا، اس کا کرم شامل حال ہوا۔ یہ تو ہے میری صلبی اولاد، اور جو میری معنوی اور روحانی اولاد ہے وہ مولانا شاہد محمود صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، مولانا مقصود احمد صاحب، ان کا تذکرہ تو اس طرح کرنا ضروری ہے جیسے اپنے بدن کو دیکھتے ہوئے اپنے اعضاء کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی وجود بنتا ہے۔ لیکن یہاں کی جامع مساجد جتنی بھی ہیں جو کہ صحیح العقیدہ لوگوں کی، وہ ماشاء اللہ 25 سے زیادہ جامع مساجد ہیں جہاں ہمارے شاگرد اور ہمارے عقیدت مند، ہمارے بچے تربیت یافتہ مرید وہ قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں، جو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ اور 2 مساجد ایسی ہیں جن میں اس شہر کا نہایت اعلیٰ طبقہ، اس کے سرخیل ہمارے محترم مربی اور محسن حضرت مولانا قاری سلطان احمد صاحب ضیاء دامت برکاتہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، سب کا ہو آمین۔ اور مجھے اس حالت میں حافظ محمد شعبان صاحب چھوڑتے نہیں۔ پہلے میں شہر کی 18-20 مسجدوں میں ختمات قرآن کروایا کرتا تھا، موٹر سائیکل پر مولانا شاہد صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اور چل سو چل گئے، قرآن کریم کا ختم کروایا، دعا کرائی اور چل پڑے۔ لیکن حضرت قاری صاحب نے مجھے پرسوں یاد فرمایا 24 روزے کا دن اور شام کے لیے کہ جامع مسجد بلال میں حضرت قاری صاحب کے نواسے عزیزم حافظ القاری مولانا سعد الرحمن سلمہ الرحمن عن آفات الزمان، قاری صاحب بہت زیادہ خواہش کر رہے تھے کہ آ کر آپ خود ختم کروائیں، کیونکہ اسی گھر کا فیض ہے والد صاحب کا۔ لیکن میں حاضری نہ دے سکا، میں نے عرض کیا کہ میں تو لاہور ہوں اس وقت، تو انشاءاللہ ان کے ہاں بھی حاضری دوں گا۔ اور آج ابھی کچھ دیر پہلے آ کر میں نے یہاں بیان کیا، جبکہ چند قدم چلنا بھی مشکل، سانس چڑھ جاتا ہے۔ حافظ الحاج محترم محمد شعبان صاحب، ان کے ہاں قرآن کریم کا ختم تھا، تو وہاں دعائے خیر کروا کے میں واپس آ گیا۔ تو آج معمول ہے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہوں، یہ کمائی کی رات ہے، لیکن آج کتنے ہی ایسے چہرے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، وہ قبروں میں چلے گئے۔ میں گھر سے جب نکلا ہوں دل کو بڑی مشکل سے باندھ کر اللہ سے مدد مانگ کر نکلا۔ آج اہلیہ نہیں ہیں، آج اس کی بیٹیاں
اور اس کی بہویں مجھے وضو کروا رہی تھی، تیاری کرا رہی تھی۔ آخرکار ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن میں نے اس مرحومہ کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے بھی کبھی مرنا ہے۔ اپنا ہی میں کہا کرتا تھا کہ میں اتنا شدید مریض ہوں، اگر تمہیں بیوگی مل گئی میری وفات کے بعد، اس حالت میں میرے لیے تو نے مغفرت کی دعا کیا کر رہی ہے، اس حالت میں بڑی قبول ہوتی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا صدمہ مجھے لگے گا، احساس ہی نہیں تھا۔ شکر ہے اللہ کا، بچے اچھے ہیں، میری بیٹیاں جو بہو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، میری بیٹیاں اور میرے داماد جو میرے بیٹے ہیں بہت اچھے ہیں، اچھا ماحول ہے۔ مگر یہ تنہائی، میں آپ سب جتنے بیٹھے ہیں اور جو خواتین بیٹھی ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کسی کو یہ غم نہ دے، یہ جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، مغرب سے عشاء تک پڑھائی کی، مطالعہ کیا۔ ایک معصوم سا ہاتھ میری پوتی بجا بیٹی نے ایسے رکھا اور مطالعہ کرا رہی تھی۔ میں نے کہا قرآن وہی ہے، تفسیر وہی ہے، حدیث شریف وہی ہے، مگر ہاتھ بدل گیا ہے۔ پہلے ان کی نانی اور دادی مطالعہ کرواتی تھی، آج اس کی پوتیاں اور آج اس کی نواسیاں مطالعہ کروا رہی ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں وہ آگے بڑھ کر یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ابھی شب قدر پر میں گفتگو کروں گا، یہ بیویاں کیسے فرما بردار بنتی ہیں، یہ آپ کو گر بتانا ہے، اور شوہر کیسے پیار کرتے ہیں یہ بھی میں نے گر بتانا ہے۔ بیویوں کو حکم دے کر اگر ان سے کام لوگے، خدمت لوگے، حکمن، وہ دن بدن آپ سے سخت ہوتی جائیں گے۔ میرا نبی، آپ کا نبی، نبیوں کا نبی، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تشریف لے جاتے، اس کو سہلاتے، اس کی کمر کو دباتے، اس کے کندھوں کو دباتے، ہاتھوں کو، پنڈلیوں کو، پاؤں کو دباتے، اور سر کے اندر بالوں میں اپنی مبارک انگلیاں ڈال کر ایسے سہلاتے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو شادی شدہ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی ایسے کیا، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ انور شاہ جیسی بیوی سب کی بن گئے۔ یہ تبھی بنے گی جب اپنی بیویوں سے ٹوٹ کر پیار کرو، حد سے پیار، کھانے سے پہلے ان کو کھلاؤ، ہر کھانے میں ایک لقمہ ان کے منہ میں ڈالو، ان کو کہو تمہارے منہ میں ڈالیں، ان کے ساتھ محبت اور رأفت کرو، شفقت کرو۔ بعض جوان بچے وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا چھیڑ دی ہے، تمہیں یہ تمہیں میری باتیں یاد آئیں۔ یہ میں تم کو ایک بہترین گائیڈ لائن دے رہا ہوں 27ویں شب کو، اور جو زندگی گزار بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آج سے رویہ بدل لیں اپنا۔ کبھی رات کو اٹھ کر بیوی کو بھی پوچھ لو کہ پانی پلاؤں، کبھی اس سے حال پوچھ لو۔ ہر وقت یہی کہنا کہ پانی دو، اٹھ کر پانی لاؤ میرے لیے، کبھی آپ بھی پی لیا کرو۔ جب اس کو آپ کہیں گے میں پانی پلاتا ہوں، کبھی پانی ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ جگا کر کہو کہ پانی پی لیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر جب انتہائی محبت میں جب مسکراتے ہیں
تو جلدی سے اللہ اپنے عرش پر مسکرانے لگ جاتا ہے. اللہ کی مسکراہٹ کا تعلق ہے اس کے ساتھ. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت کریں، جب آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مسکرائیں یا اشاروں کنایوں سے مسکرائیں، اسی وقت سمجھ لو کہ عرش والا تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے. یہ بتایا کس نے ہے؟ یہ سچے نبی نے بتایا. لیکن اللہ کی مسکراہٹ مل گئی یہ بیوی کو مسکرا کر دیکھنے سے. یہ تو اللہ کی مسکراہٹ ملی، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کا ہنسنا مل جائے بندے نو کہ اللہ دونوں دیکھ کے ہنسے، کوئی چھوٹی گل ہے؟ کی خیال ہے؟ ایسے کبھی کرو تو صحیح. باہر بیٹھ کر کارنر پر، کولڈ کارنر، ٹی سٹال پر بیٹھ کر یا گرم حمام پر بیٹھ کر، ہیئر ڈریسر کے پاس، اپنے باربر کے پاس بیٹھ کر جو وقت گزرتا ہے، کبھی اپنی جوانی کے اندر اپنی جوان بیوی کا بھی کبھی مسکرا کر حال پوچھ لو کہ سارا وقت باہر ہی گزارنا ہے. یاد رکھیں مغرب سے لے کر فجر تک یہ وقت بیوی کی امانت ہے. مغرب سے لے کر فجر تک یہ بیوی کی امانت ہے. لیٹ ہو گئے ہو تو باہر سے فون کرو، گھر آ گئے ہو تو اس کو بتاؤ کہ میں نے ذرا جانا ہے. اور رات کو، آدھی رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹانا اور پھر گالیاں نکالنی، جھڑکے مارنی اور پھر روب ڈالنا، بے ہوش ہو کے تو پئی ہونی ہے تو دروازہ کیوں نہیں کھول دی. اسی وقت رعایت ملتی ہے تھوڑی سی کہ اب بھی موقع ہے، بیوی سے پیار کر ورنہ تیرے اوپر صبح تک لعنتیں برسیں گی. یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں. شاید آئندہ سال یہاں آپ کو میں نظر نہ ہوں. دیکھیے میں اس پر بھی بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا بسط شوق. حدیث کا بھی اسی طرح ادب ہے جس طرح حضور کا اپنا ادب ہے. یہ یاد رکھیں، حدیث کا اتنا ہی ادب ہے جتنا حضور کا ادب ہے. حدیث کو سنا رہا ہو یا حدیث شریف آپ پڑھ رہے ہیں، دونوں شکلوں میں مؤدب ہو کر اس کو مسلسل سننا اور آنکھوں کے ساتھ اشارے کنائے نہیں کرنے، موبائل فون کی طرف دھیان ہی نہیں دینا. ذرا بھی دھیان دے دیا فرشتے لکھیں گے کہ یہ نبی کے سامنے بیٹھ کر جس طرح کوئی گستاخی کرے اس نے وہ کی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اذان بھی توجہ سے نہیں سنتے. اذان آئے کتنا بھی ضروری کام ہے سٹاپ. میں نے ایسی اللہ کی ولیہ خواتین کو دیکھا جن میں اپنی ماں کو اور اپنی اہلیہ کو میں نے دیکھا ہنڈیا پک رہی، آخری مرحلہ ہے کہ لگ نہ جائے، اذان شروع ہوئی، ہنڈیا کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور سکون سے اذان شروع کر دی. اذان کے بعد الفاظ کا اسی طرح ادا کرنا. ماسٹر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ اذان آتی ہے نا، جس طرح حضرت بلال یاد آ جاتے ہیں آج کے دور میں پھر یہ یاد آ جاتے ہیں. اذان کے جملوں کے ساتھ جواب دینا، یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وقفہ آیا، ساتھ نہیں پڑھنا. جب وہ اکبر کہہ دے گا اب آپ نے اور خواتین نے اپنی جگہ پر آہستہ آہستہ دل میں کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ پہنچے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسی طرح وقفے میں کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جواب کیا دینا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور بھی ایسے خود جواب دیتے تھے جب بلال پڑھتے تھے یا حضرت زید پڑھتے تھے.
حضور بھی اسی طرح جواب دیتے تھے، حضور کے چاروں یار اسی طرح جواب دیتے تھے، صحابہ اکرام اسی طرح جواب دیتے تھے، امہات المؤمنین اور بنات رسول حضور کی بیٹیاں اور بیویاں اسی طرح جواب دیتی تھی۔ دوبارہ میں سناتا ہوں، اس میں آپ نے کمی بیشی کبھی نہیں کرنی، میں آپ کو خالص اذان اور اس کا جواب سنا رہا ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب جواب کیا دینا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف حضور جواب دیتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز کی طرف جانا تو ہے پر طاقت سے اللہ نہیں دینی ہے نا، وہی دے گا۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حضور فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے اندر کیا طاقت ہے؟ طاقت تو اس نے دینی ہے جس کی طرف سے آواز آئی ہے۔ آگے اگر فجر کی اذان ہے لیکن ہوئے فجر کے ٹائم سے، یہ فجر کی اذان اسلام آباد کسی مجمع کسی سیاسی نے پڑھا دیتی تو وہ تو سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ فجر کی اذان فجر ویلے ہی ہوئے، الصلاۃ خیر من النوم، جواب کیا حضور دیتے؟ صدقتا صدقتا، کبھی فرماتے وبررتا، صدقتا، وہ اذان کی طرف نماز کی طرف بلانے والے تو نے سچ کہا، یہ میرا نبی فرماتا تھا۔ وبررتا، اوے بلال، زید، او صہیب، اگر تو نے اذان کی طرف نماز کی طرف بلایا ہے تو نے سچ کہا، وبررتا، تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، تو نے پہنچا دیا وہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ، جواب کیا دینا ہے؟ کئی میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے وہ اذان کے درمیان میں بھی اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، اور ماسٹر صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب وہ سارے ٹھوکی کھڑتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو پچھلا لا الہ الا اللہ تیرے ابے پڑھنا ہے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو زعفران بھی دے دوں تھوڑا سا، تاکہ آپ کشتے زعفران ہو جائیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا جواب کتنا ہے؟ تو کون ہوتا ہے محمد رسول اللہ کہنے والا؟ محمد رسول اللہ نے جہاں جہاں تک سکھا دیا، جواب دیا، اتنا دے۔ کیا حضور نے آدھا دین دیا تو تو نے پورا کرنا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اذان کہاں ختم ہوئی؟ لا الہ الا اللہ بولو، تو جواب بھی کیا دینا ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ آگے سنیں، اللہم رب هذه الدعوة، اے اللہ تو رب ہے اس دعوت کا جو ہمیں دی ہے تو نے، التامہ، نامکمل دعوت نہیں دی، پوری دی ہے۔ اب محمد رسول اللہ کیسے کہے گا جبکہ اذان دینے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پوری دعوت دی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے ہمارے اللہ، اے اللہ تو رب ہے اس دعوت کا، اور یہ دعوت بھی مکمل ہے، نامکمل نہیں۔ والصلاة القائمة، اور جو نماز کھڑی ہوگی اس کے لیے بھی دعوت دی، آتی دے دے، آتی کا معنی کیا؟ کل کو شہر ہم کل کو منگو نا روٹی راٹی تو بیویاں کہہ دیا کرو آتی، اتنا ہی کہہ دیا کرو گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ ویسے تو اڑتی بھی بنتا ہے عطا کر، لیکن یہ بڑے کے لیے ہوتا ہے۔ آتی دے دے، محمد الوسیلہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وسیلہ تو دے، یہ امتی مانگ رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سب کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی آئے بیٹھے ہیں، یہاں استاد تھے اس ادارے کے اسکول کے پہلے ٹیچر، اور مجھے پتا میاں محمود صاحب کی محبت میں پہنچے،
اور بھی دور دور سے آپ پہنچے. ہمارے حاجی ظفر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. آتی محمدن الوسیلہ. دل کا مریض ایسے بول رہا ہے اور جو تندرست ہے ان کی طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا. آپ کو خالص اذان سنائیے. کیا سنائیے؟ ملاوٹ والی نہیں، خالص. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آج ان کی مسجد میں وہی اذان آ رہی ہے خالص، کوئی ملاوٹ نہیں. چلیں آگے، کچھ سیکھ رہے ہیں نا ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں. آتی محمدن الوسیلہ. ہمیں دے دے تو، نہ دے دے تو، ہمیں نہیں، دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ. حضور کو دے، ہمیں نہیں. آتی نہ نہیں، ورنہ ہوتا ہمیں دے دے، نہیں. آتی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. اللہ پوچھتا کیا؟ وہ آپ ہی دس کی آخی ہے، وہ سکھاتا ہے پھر اللہ آپ ہی. فرماتا الوسیلہ، وسیلہ دے دے. یہ وسیلہ کیا چیز ہے جس کا اس میں تذکرہ ہے؟ وسیلہ ایک مقام ہے. نہیں سمجھے؟ وسیلہ ایک مقام ہے. یہ ادھر بازار ہے اور ادھر ایئرپورٹ ہے جہازوں کا. ہمارے پاس ماشاءاللہ ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بڑے بڑے جہاز اترتے ہیں. کی آ رہے ہیں اللہ، میرے پاس دماغ بڑے جہاز پھرتے ہیں. اچھے لوگ اکثر نیچے چلے گئے اور ایئرپورٹ کا علاقہ مجھے اکیلے کو دے دیا. چلو کوئی نہیں. آتی محمدن الوسیلہ. ابھی میری کیا حالت تھی آپ کے خلوص سے دیکھو. دے دے محمد کریم کو وسیلہ. وسیلہ کیا ہے بھائی؟ ادھر گلی، ادھر بازار، پیچھے مزار اور ادھر مکانات، درمیان میں یہ ایریا ہے چار دیواری کا جس کو کہا جاتا ہے مسجد. ایسی مسجد. یہ مسجد سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی، علمی لطیفہ ہے، کہو تو سنا دیتا ہوں. کہو تو سکے سکے سے چلنے ہیں، سو پہ اپنا نال زعفرانی نہیں. معجون تیار ہے میرے کو، معجون زعفرانی. اب تو انظر شاہ جی خوشبو بھی زعفرانی رکھنے لگ گئے. ایسی زبردست خوشبو لگاتا ہے، پوری اس کی طبیعت مجھ پر گئی ہے. خوشبو کا میں شیدائی، یہ بھی شیدائی. لباس میری طرح، میرا اپنے ابا کی طرح. آج بھائی حاجی یاسین صاحب مجھے ملے وہاں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ چلتے بھی اپنے ہمارے استاد جی کی طرح ہیں، بولتے بھی ان کی طرح ہیں، لباس بھی ان کی طرح ہے، آپ کا انداز بھی وہی ہے. بس یہ ان بھائیوں کی محبت ہے جو چل رہی ہے. ہاں بات یار پھیل رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ پریشانی والی گل ہے تو مینو میری کو ویلنے چ آئی دعا مانگی ویلے ہو جانے کا. جی زندگی کا پتہ نہیں ہے، دو چار گلاں سننیاں نے تو پھر اللہ رسول دیاں سنو. دل کرتا ہے آپ کو تھوڑی سی نعت نہ سنا دوں. وہ ارض مقدس ہے، وہ یہ نہیں، وہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے. وہ وہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے. جنت بھی وہی،
وارث جنت بھی وہی ہے، جنت بھی وہی. ہمارے حاجی ظفر وہاں سے مجھے فون کرتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں بھائی تم تو کمال کر دیتے ہو، جنت بھی وہی وارث جنت بھی وہی ہے. اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ، تیری تقدیر پہ صدقے. انتظار کر لیں جی. انہو کان من الجنریٹر چل پڑے گا جی. گری وہی کیوں جی سعید میاں؟ جنت بھی وہی وارث جنت بھی وہی ہے. وارث جنت یہی نہیں، اگر یہاں ہوتے تو پھر کسی کو مدینہ منورہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہاں تو جاتے ہی اس لیے کہ حضور وہی ہیں. جنت بھی وہی وارث جنت بھی وہی ہے. وہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے. اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ، اے خاک مدینہ، تیری تقدیر پہ صدقے. کیوں کہ وہ وہاں عرش نشین ہے، وہ وہاں ادھر دیکھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو، وہ وہاں کون؟ جواب نہیں آیا. اللہ تعالی. وہ وہاں عرش نشین ہے اور وہ وہاں فرش نشین ہے. وہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے. جس نے نہ کیا، ایک حال وارد ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، جس نے نہ کیا جی، جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے. وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے. اصل میں شاعر نے اس وقت تک زیارت نہیں کی تھی تو وہ حسرت کا اظہار کر رہا تھا کہ میری کوئی آنکھ ہے جس نے زیارت ہی نہیں کی. وہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے. اور بھی ہو جائے کچھ بس میرا برا حافظ انور خوش ہو گیا تو سارے ہی خوش ہو گئے. میں انہوں نے چہرے ویک کے ابا جی کا دور یاد آ جائے گا. بڑی خدمت کی انہوں نے اپنے اس عظیم روحانی باپ کی. لو پھر سنو، یہ تو چوپی ہو گیا. میرا خیال ہے کہ دعا کرا دو. کرن 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 دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے گئی ہو. کرن دشمن بھی تعریفاں
کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے گئی ہوئے پیغمبر 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 مقتدی ہون امامت اے گئی ہوئے. معراج میں پہنچ گئے. جی کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے گئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہون امامت اے گئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہون امامت اے گئی ہوئے. کٹن راتاں مسلے تے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاندے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے گئی ہو. نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے گئی ہوئے. اپنے گھر کی کیفیت ہے چولہے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر. چولہے وچ اگ نہیں بلدی ہوئے کچھ پکے تاں اگ جلے. چولہے وچ اگ نہیں بلدی او جی پرانا بوریا بستر مگر گداگر لے جون شاہیاں سخاوت اے جئی ہوئے. اپنے گھر میں تو آگ نہیں جلتی اور وہ حارث آیا بنو المسترق قبیلے کا بادشاہ جب مسلمان ہو گیا حضور کی غلامی میں تھا غلام بن کر آیا مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہوا اپنے گھر میں تو آگ نہیں جل رہی تھی اور سخاوت کرتے ہوئے فرمایا جا تیری اپنی بادشاہی بھی اور ارد گرد کے علاقے کی بادشاہی بھی میں تجھے دیتا ہوں. چولہے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر. جی چولہے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر. گداگر خڑیج جو آیا سی گداگر لے جون شاہیاں سخاوت اے جئی ہو. اور پھر اسی حارث کی بیٹی جس کا نام جویریہ تھا وہ مسلمان ہوئی اور حضور کے نکاح میں اللہ فرماتا ہے میں تے پیدا ہی تیرے جوگی کیتی سی. اس حارث کو بادشاہی مل گئی بیوی کو حضور کی زوجیت مل گئی اور اس کی وجہ سے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے گئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہون امامت اے گئی ہوئے. آ جائیں واپس. یہ تو ساتھ جنکشن آتا نا جب کوئی ریلوے کا تو پھر لائنیں نکلتی ہیں. جنکشن آتا ہے تو لائنیں نکلتی ہیں. یہاں رکھتے یہ مجھے منیر الیکٹرک ہے نا رتاخنا روڈ والے یہ انہوں نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے کہ اس کو پنکھے کی اور ہوا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے قریب کر دیں تاکہ سب کے چہرے مجھے نظر آئیں. اللہ اکبر. تو کہیں چوک آ جاتا ہے نا تو پھر اس چوک سے دائیں بائیں میں سارے کھڑی سواریاں لے کر پھر میں اصل روٹ پر واپس آ جاتا ہوں. آتی محمد انل وسیلہ دے دے اے رب اے پوری دعوت کے رب اے نماز قائم ہونے والی کے رب اے ہمیں اذان سنانے والے اور تیرا پیغام دینے والا
मुअज्जन और उसका रब तू ही तू आती मुहम्मद आती आती आती। हाँ शुक्र है। असल मैं बुलाना इधर कोच में आ जाओ मेरे नाल, ये भज के पिछे ट्राली से चढ़ते पे। आती मुहम्मद ओए कहना आती मुहम्मद मुहम्मद। कितनी दफा होंठों ने आपस में मुलाकात की? मेरी तरफ देखें। मुंह तो थोड़े मुंह की हो गया। मुहम्मद दो दफा होंठ मिले, दोनों दफा होंठों ने चूमा, तो फिर हाथ नाल पंगे लैन की किहड़ी लोड़ पई है? नक ते ये किस वेले आ पेच कसम ते भी लग जाता है, गंद विच भी चल जाता। गंदा हाथ पाक होंठों पर, और पाक नबी जिसका नाम ही अल्लाह ने वो रखा कि होंठ चूम लेते हैं। मुहम्मद बड़े प्यार ना रखो, बड़े प्यार। मुहम्मद ओ की याद आ गया। मुहम्मद मुहम्मद पकांदा चला जा, मुहम्मद मुहम्मद पकांदा चला जा जी, मुहम्मद मुहम्मद पकांदा चला जा, यो गीत दिन रात गांदा चला जा, यो गीत दिन रात गांदा चला जा, मुहम्मद पकांदा चला जा। थोड़े कई बंदे में बैठे ने, कच्चे उम्मती ना बनो, पक्के उम्मती बनो। मुहम्मद मुहम्मद पकांदा चला जा, मुहम्मद पकांदा चला जा, यो गीत दिन रात गांदा चला जा, यो गीत दिन रात गांदा चला जा। मुहम्मद प्यारा बड़ी शान वाला, मुहम्मद प्यारा बड़ी शान वाला, ओ इस्लाम वाला ओ कुरान वाला। मुहम्मद प्यारा बड़ी शान वाला, ओ इस्लाम वाला ओ कुरान वाला, तो बसना तो उसदी सुनांदा चला जा, मुहम्मद मुहम्मद पकांदा चला जा, यो गीत मैं ये लगता है जिवें इस साल नहीं होना। वैसे अल्लाह को पता है, क्योंकि ये इस हालत में भी अल्लाह पाक इन्ना प्यार देती खड़ा है, मेरा दिल करता सुनाई जावा। लेकिन ये मैं खुशी नाल दस रहा, तुसी जो खड़े हो किसी चौक में या घर च बैठे हो, तो तुहाडा अब्बा तुहानूं बुलाए आपदे घर या अम्मी बुलाए अपने घर, तुसी परेशान होवोगे या खुश होवोगे? नाल ईमान दे साहिब मज़हरी ने भी लिखा है, ते बुखारी ने भी ये फरमाया थी, जेड़ा बंदा फौत हुंदा है वो जदों आलमे बरज़ख के अंदर जाता है, तो वो जिसले पहुंच के पहले उन्होंने मिलता है जेड़े होंदे अपने ने, तो वो फिर पूछते हैं फलाने का की हाल है, तो फलाने का की हाल है। एक ताज़ा मसाला है, फलाने का की हाल है, तो फलाने का की हाल है। वो जो हाल दसते हैं तो उस वेले फिर वो जान वाला या जान वाली पूछती है फलाना नजर नहीं आ रहा, तो वो पहले जड़े ने उस जवाब देंगे ने जी वो पहले आ गया है, तो फिर इधर से कोई नहीं आया, फिर वो दूसरे पासे चला गया। ये मैं तुहानू वो अल्फाज कह रहा जिहड़ा मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
ایمان تازہ ہو رہا ہے جی گل سن کہ جڑا یہ ہے نا کہ جمعرات نو روح پھیرا مار دیا نے یہ سارا جھوٹ اور بکواس ہے. جڑے جنت بیٹھے نے انہاں دل کردا ہے دنیا کی مصیبتاں جان بولتے نہیں انہوں نے لگ جاندی نے موجاں. تو میں بھی کیوں پریشان ہوا جس دن بھی مینوں میرے اللہ نے بلایا میں اپنے ابا جی نو ملاں گا اپنے دونوں ماواں نو ملاں گا. ایک نے جمیا تے ایک نے مینوں پالیا. میں اپنے بڑے بھائی نو ملاں گا. میں اپنے تو بڑے ایک انور شاہ بخاری فوت ہو گئے سن انہوں نے ملاں گا جا کے. انہوں دے نام تو پھر میرا نام دوبارہ رکھا گیا. میرا جڑا پیدائشی نام ہے وہ اصغر شاہ ہے. یہ تو بھاجی اکبر شاہ صاحب نے ضد کی تھی کہ انور شاہ کے فوت ہو گئے میں تو چھوٹا. وہ اللہ نے بلا لیا ہوں یہ پیدا ہوا تو انہوں اصغر شاہ نہیں ان کا نام انور شاہ رکھو. میں تو چھوٹے دو فوت ہوئے نے. میں اپنے دادا جی نو ملاں گا دادی اما نو ملاں گا نانا جی نو ملاں گا نانی جی نو ملاں گا. میں اپنے شیخ نو ملاں گا حضرت شاہ صاحب نو. میں حضرت شیخ القرآن اپنے استاد جی نو ملاں گا. میں اپنے انہوں شاگرداں نو ملاں گا جنہوں نے اتوں ٹور بیٹھا. میں شہر والے نو ملاں گا. تو مینوں کیوں افسوس ہوئے مینوں ہون بلا لے تو بھی خوش. مینوں 4 سالوں نو بلاوے تا بھی خوش. مینوں 4 مہینوں بھی بلاوے تا بھی خوش. جی مینوں اللہ نے اس لائق کیتا تے اجر ملتا پیا ہے میرے آبا و اجداد اور اساتذہ نو مشائخ نو. وہ اجر انور شاہ تے مولانا شاہد یہ میرے سارے بیٹے جدو رل کے دین دی خدمت کریں گے تو مینوں اجر ملے گا. تے تسی بھی مینوں یاد کرو. لوگ بڑے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں جو موت کا تذکرہ سن کر گھبراتے ہیں. ہم گھبراتے نہیں ہیں. ہاں اس کا ڈر ضرور ہے کہ وہ معاف کر دے لیکن اس بات پر نہیں گھبراتے کہ کیوں جانا ہے جب آئے ہی جانے کے لیے. اسٹیشن پر بیٹھے ہیں ٹرینیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. ایک بندہ کہنا تو کیوں نہیں جانا پھر وہ کہنا یار میری اتنے بجے ٹرین آنی میں 6 گھنٹے بعد جانا میں بیٹھا. تو 6 گھنٹے بھی بیٹھے گا تو اس نے جانا تو ہے نا. کیا خیال ہے یار آج تم نے مجھ سے کیا کچھ سن لیا. اس طرح تو کبھی ہوا نہیں. یہ ساری امین کی محبت ہے. یہ گڑبڑ کر رہا ہے جی. یہ کیا ہے حصہ اس کو سمجھ لو یہ وسیلہ ہے. گلی میں گزرنے والا کہتا ہے یا اللہ میں نے اس مسجد داخلہ دے دے یعنی اس وسیلے چ لیا. وسیلے میں آ گئے. اس وسیلے میں جب حضور آ گئے تو حضور کہیں گے جو ہر اذان کے بعد میرے لیے یہ جگہ مانگتے تھے ان سب کو بلاؤ. نہیں سمجھے. وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے. اس جگہ کے اندر ممبر ہے. اس ممبر پر صرف خطیب بیٹھتا ہے کہ تسی بھی بہو گے یا اتنی کدیاں کھینچ کے دوپہر سون واسطے تھلے رکھ لو سر دے کالیاں کر کے کروں گے. ایسی گڑبڑ تو نہیں نہ کرو گے. میری آپ سے بات ہو رہی ہے. اس میں بہت کچھ یہ بات کرنے سے بھی بہت سارا سبق دے رہا ہوں. یہ کیا ہے مسجد اونچی بولو. یہ اذان کی دعا کا پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. تھیوریٹیکل نہیں پریکٹیکل بھی ساتھ ہے. یہ وسیلہ حضور آ کر ایسے نگاہ مبارک فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ والے فرشتے کو فرماتے ہیں اور لے آوے نا ذرا میرا جھنڈا. یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ فلانے دے جھنڈے تھلے سن تھان ملے گی. وہ جھنڈوں کی ضرورت نہیں میرے کمری والے کو جھنڈا اصل ملنا ہے. واقعتاً اس جھنڈے کا نام سن لو لواء الحمد. کیا نام ہے جھنڈے کا؟ لواء الحمد. کتنا بڑا فریرا ہوگا اس کا یعنی اس کے لہرانے والا جو پردہ ہوتا ہے کپڑا وہ رحمت ہوگی جھنڈے کے ساتھ. جہاں آخری امتی ہوگا کروڑواں اور ارباں اور کھرباں نمبر جو آخری ہوگا وہ اس کے اوپر بھی ایسے گزرے گا. پورے وسیلے والی جگہ پر ایسے وہ گھومے گا
کہ لوگ کہیں گے لو جی آپ کہندے سی بھی سانو تے بس حضور دے جھنڈے تھلے تھاں مل جائے تے اج ساڈی وہ بھی حسرت پوری ہو گئی ہے تے رحمت خدا بندی کی آواز آئے گی یہ تاں ملی ہے جڑی ہر اذان نال کہندے سی بھی دے ساڈے نبی نو وسیلہ جگہ وہ تسی منگی ہے تے نبی نے اتنے جا کے تانوں منگ لیا بھی کھلو یہاں سارے سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے نا درد آتی محمد الوسیلہ ہوں سمجھ آ گئی دے محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نام ہے حضور کے محمد ہے احمد ہے حامد ہے محمود ہے مصطفیٰ ہے مجتبی ہے پھر کوئی یاد آ گئی گل رب صحیح اپڑ گئے رب سلم علی رسول اللہ اللہ والی اندر دی والدہ سامنے بیٹھ کے نال پڑھدی نال سندی ہوں سی تے نال مینوں اتنے بیٹھ کے دم کی رکھنا انہوں نظر نہ لگ جائے تو اینا انہوں میرا خیال سی رب سلم علی رسول اللہ یہ رسول اللہ نہیں کہنا اعلیٰ جس حرف پر بھی آئے گا جس حرف سے پہلے اس حرف کے آخر کو زیر دے گا ایویں زیر دے دے گا جی میں حاجی اظہر ستا گیا یہ انصر شاہ کو لینے گیا تھا لاہور گیا بھی اور آیا بھی تو اس کو اب تھکاوٹ ہے لیکن بڑی ہمت ہے کہ بیٹھا ہوا ہے دعا کرو اللہ اس کو دوسری بیوی عطا فرمائے اس کو بہت شوق لگا ہوا ہے میری شادی دوسری ہو جائے یہ مذاق نہیں مزاح نہیں جب اس کی خواہش سے چاہت ہے تو ہم تو دعا کریں گے جب دلوں جس دن حاجی عبد الرشید نے آمین کہہ دی تھی ان کا کام ہو جائے گا اللہ پہلی کو بھی خوش رکھے تو علاج اس پر آئے وہ زیر دیتا ہے رسول سے پہلے علا آیا اب رسول اللہ نہیں ہے اب زیر دے گا رسول اللہ یہ نحو کی بات ہے رب سلم علی رسول اللہ یہ آپ رسپانس نہیں ملتا رسپانس نہیں ملتا رب سلم علی رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ یہاں با کے اوپر زبر ہے حبیب اللہ نہیں حبیب اللہ کیونکہ یہاں علا نہیں رب سلم علی اب علا آ گیا نا علا آ گیا نا رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ مرحبا میرے دل کی جلا ہے دونوں سے جلا جلا نہیں جلا جیم کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا معنی ہے دل کی لگن لگن میرے دل کی جلا ہے دونوں سے پڑھو بھی کہ نا سوار ہو میرے بولو میرے دل کی جلا ہے دونوں سے میرے دل کی جلا ہے دونوں سے میرے دل کی جلا ہے دونوں سے ایک خدا دوسرا رسول اللہ ایک خدا دوسرا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ کیسے پیارے ہیں نام حضرت کے کیسے پیارے ہیں نام حضرت کے کیسے پیارے ہیں نام حضرت کے
مصطفیٰ مجتبی رسول اللہ، مصطفیٰ مجتبی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا۔ ایمان تازہ ہوا؟ آتی محمد الوسیلہ، او میرے سونے ربا میرے محمد کریم نو تو وسیلے والی جگہ عطا فرما۔ وہ ایریا ہے سفارش دا، جدوں او اوتھے اپڑ جائے گا اسی اوندا ہی کہنا ہے اپڑا، ساڈے ہی فکر نہیں کہ سانو اوتھے اپڑا، سفارش ہونی ہے ساڈی، یہ نہیں کہنا سانو پہنچا۔ اس واسطے کہ جدوں جنت دے وارث نو آپاں دعاواں کر کے اتنے پہنچوا دیتا، وہ آپے جا کے سانو بلوا لے گا۔ انہو کان من الموجہ، رب آتی محمد الوسیلہ، دے دے محمد کریم نو وسیلے والی جگہ، وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممبر تے اکو ہی بہندا نہیں سمجھے، کنیاں ہی صفاں، کنیاں ہی قطاراں، کنے ہی بندے، پر ممبر تے ایک ہی بیٹھتا ہے، انہوں خطیب کہندے نے۔ اس وسیلے والے جگہ تے جتھے جھنڈے دی چھاں ہوئے گی اوتھے ایک مقام بنیا ہوئے گا جس کا نام مقام محمود ہوئے گا۔ صحیح مثال ہوگی اور صحیح ان کی تفصیل ہوگی۔ دے دے محمد کریم نو وسیلے والی جگہ، جس نے محمد کریم آ گئے اعلان ہوندا ہے جھنڈے والا آ جا، جھنڈا لے آوے، جھنڈا لہرانا شروع کر دیتا۔ کہ کملی والے نے عرض کیتا مولا جڑے مینوں ہر اذان تو بعد میرے واسطے آتی محمد الوسیلہ کہندے سن، انہاں ساریاں نوں بلا، وبعث مقام، تے بھیج دے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اس مقام پر محمودہ، جو مقام محمود ہوگا۔ جب سارے آ جائیں گے اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل وے کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی کمزور امتی، کوئی غریب بڑا، کوئی ماڑ چو، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ وہ کب لگے گا؟ محمد کریم کے لیے آتی محمد الوسیلہ کہنے والوں کو رہ گیا تو آ جاؤ، بڑا موقع ہے۔ اللہ جی آ گئے۔ اللہ کہتا ہے سونیا تینوں انہوں نے ایتھے بلوایا تے تو سارے نوں بلا لیا، پھر یہ کہندے سی بھیج مقام محمود تے ہر اذان تو بعد آ، پھر چڑھ جا اس مقام تے جتھے تو مینوں مناویں گا تے میں مننی جاواں گا۔ سبحان اللہ، اور پھر سورہ والضحیٰ دے اندر اعلان کر دیتا اللہ نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تینوں تیری منگن تے اینا عطا کری جاواں گا، اینا عطا کری جاواں گا، میں نہیں کہنا کہ میں راضی ہو کے دینا پیا، بلکہ اینا دیواں گا، اینا دیواں گا، فَتَرْضَىٰ، میں تینوں پوچھاں گا کہ ہون راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اینا امتیاں دے منگن تے، اینا امتیاں دے منگن تے تینوں میں وسیلے والی جگہ تے لے آندا، اے بیچارے منگدے رہے تیرے واسطے جگہ، تو آ گیا تے تو انہاں نوں بلوا لئی، ہن انہاں نے منگی سی کہ وَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا، بھیج مقام محمود تے، ہن تو ایتھے آ گیا، ہن گل کر کی کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر عرض کرن گے سجدہ کر کے مولا سارے گناہگار امتیاں نوں معاف کر دے، اے تیری سفارش والی جگہ ہے۔
میں تے تینوں سفارش کردا پیا، تینوں درخواست کردا پیا، میرے اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ فرمائے گا فترضا، ہن راضی ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تینوں اتنا کچھ دنیا چ عطا کیتا کہ تینوں میں قرآن بھی خیر کثیر عطا کیتا، پھر تینوں حوض بھی خیر کثیر عطا کیتا، کہ ہن تیری میں ساریاں سفارشاں دے اندر اتنا کچھ تینوں عطا کر دیتا۔ او جاؤ فرشتو، جا کے جہنم میں نظر مارو، میرے محمد دا کوئی امتی کلمہ پڑھن والا اگر کوئی سڑدا پیا ہے، میری رحمت دا تقاضا ہے، محمد منگی جانا میں دتی جانا، او میری رحمت دا تقاضا ہے، سڑدیاں نوں لیا کے کڈ کے میری رحمت وچ ذرا ایک ہڑونا دے کے ڈبو کے میری رحمت دی فیاضی وچوں لیا کے محمد کے کول کھڑا کر دو تاکہ محمد راضی ہو جائے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجے بھی کچھ رہ گئے، کئی جنتی آکھن گے میرا ابا رہ گیا، آخر تو سارے آ گئے، کئی آکھن گے میری اماں رہ گئی، کئی آکھن گے دادا پیار بڑا کردا سی، وہ تو نال کلے دے لاندا سی، نال سواندا سی، کئی آکھن گے مولا مینوں میرے استاد نے پڑھایا سی، مینوں میرے شیخ نے سمجھایا سی۔ اللہ فرمائے گا پتہ کرو کون رہ گیا ہے، جاندا تے ہے، لیکن ایک منظر ہوئے گا تے کملی والے نے سارا سنایا ہے۔ جا کے اعلان کرے گا فرشتہ، اوے کیڑے کیڑے رہ گئے ہو؟ آکھن گے دسن لگا شرم آندی ہے کیونکہ اسی سجدہ قبراں نوں کر دے رہے ہیں، تازیاں نوں کر دے رہے ہیں، گھوڑیاں نوں کر دے رہے ہیں، جھنڈیاں نوں کر دے رہے ہیں، پنجیاں نوں کر دے رہے ہیں، اسی تیرے سوا تیرے نبیاں نوں بھی پکار دے رہے ہیں، تیرے ولیاں نوں بھی پکار دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کملی والا سمجھایا نہیں سی، ہائے ہائے کملی والا سمجھایا نہیں سی۔ کملی والا فرمائے عرض کرے گا اللہ میں بار بار کیا سی، لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، لعنت اللہ کی یہودیوں پر، والنصارى اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، جنہوں نے میرے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے، میں محمد اعلان کرتا ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ سے ایک میرا سوال ہے، کویسچن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ نبیوں کی قبروں پر حضور کی زبان سچی، نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی بڑا ہوتا ہے یا ولی بڑا ہوتا ہے؟ تو جو بڑا نبی ہوتا ہے اس کی قبر پر سجدہ کرنے والوں پر لعنت ہے، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر لعنت نہیں ہوگی جو نبیوں سے چھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب سارے جلدی سے کہیں، پتہ نہیں کس وقت قبولیت ہو جائے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجابرو قبریں ڈھیریوں پر نہ ڈالو، قبریں اپنے مریدوں کی غریب عورتوں کو پہنانے کے لیے بھیجو، صرف لوٹ کا مال نہ اکٹھا کیا کرو، یا قبریں بیچ کر کھا کر گزارا نہیں تمہارا ہوگا۔ اگر تم قبریں بیچ کر کھاتے رہے تمہاری قبروں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اگر بڑوں کی قبریں موجود ہیں وہ اس لیے تھی کہ وہ مواحد تھے، تم نے شرک کے اڈے کھول رکھے ہیں۔ یاد رکھو یہ میں ایک کلمہ حق اعلان حق کہہ رہا ہوں، اس طرح کوئی آپ کو دیپال پور میں آواز ہی ملے گی، یہ سید محمود شاہ کا ممبر سے ہی آواز نہیں اٹھے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی حدیث شریف پڑھیں گے، الفاظ حضور کے ہوں اور آپ اور میں پڑھیں گا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لعن اللہ لعن اللہ الیہود والنصارى
لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر عیسائیوں پر اتخذوا کہ انہوں نے بنائے قبور اپنی قبروں کو مساجد سجدے کیے. آپ ہی سوچ لو حضور چونکہ نبیاں دے علاقے جڑے رہندے سی جتھے نبی آئے اس واسطے نبیاں دا ذکر کیتا ہے. اتنے آپ سوچ رہی ہے اتنے کی ہو رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری یہ بات کوڑی بھی لگے نا اس کو قنین سمجھ کر ہضم کر جو شرک کا بخار نہیں ہوگا تمہیں. میری بات سمجھے؟ بدعات یہ کھانسی نزلہ زکام ہے اور شرک بخار ہے. اس سے بچنے کے لیے وہ سنو جو قرآن سناتا ہے یا میرے اور آپ کے محمد کا فرمان سناتا ہے. ناتا میں سن لیا تو سونے دی حدیث شریف بھی کہلوا دیجیے. اجے بھی دلوں کے کسی تالا وجیا رہے جندرا وجیا رہے تو پھر رب جندر ٹھکے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا. کیونکہ پھر آ گئی گل کیوں ہدایت نہ کسی نبی دے اختیار وچ دینی تے نہ کسی ولی دے اختیار وچ. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جس کو وہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ بولو بولو. بلال کو مکہ کی گرم گلیوں میں تم نے تو وہ گلیاں دیکھی نہیں جو مجھے سعادت بخشی اللہ نے. کتنے سال ہو گئے جی؟ 81 ہاں جی 43 سال پہلے میں نے مکہ مکرمہ کی گلیوں کو دیکھا. تپتی ہوئی گلیاں دیواروں سے بھی گرمائش نکلتی تھی منہ جھلستا تھا اور میں یاد کرتا تھا 43 سال پہلے پہلی دفعہ جب میں حاضری دی میں نے کہا مولا ان گلیوں میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا دوپہر کے وقت اوپر پتھر رکھے جاتے اور امیہ ظلم کرتا تھا. بڑے بظالم کیے امیہ نے. بلال کے اوپر گرم پتھر بھی رکھ دیے جاتے چھڑے لے کر اس کی کمر کی چربی کو پگھلایا جاتا. بلال سی کرنے کی بجائے کہتا تھا احد 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 احد. ایک کوئی کافی ہے ایک کوئی کافی ہے ایک کوئی کافی ہے. رسول پاک رسول پاک دی میں نعت لکھواں تے دل ٹھر دے. رسول پاک دی میں نعت لکھواں. سنو ایک عاشق سنو میں بھی حضور دے عاشقاں وچوں ایک عاشق ہاں تے انہاں دے بیٹیاں چوں ایک بیٹا نسلن. رسول پاک شروع رسول رسول پاک دی میں نعت لکھواں تے دل ٹھر دے. میں ہر جا کے میں ہر جا کے ابتاراں نو سنواں تے دل ٹھر دے. بلال آکھے امیہ نو یہی بات چل رہی ہے. بلال آکھے امیہ نو نہیں بھولدا یار دا کلمہ. بلال آکھے امیہ نو نہیں بھولدا یار دا کلمہ. میں تپ دی ریت میں تپ دی ریت بدن اپنا جے سڑواں وہاں تے دل ٹھر دے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. یہ میٹھی میٹھی گال کہاں کہ حلوے میں مکنے کوئی نہیں.
لیکن میں آخرت دے اندر محروم ہو جان دا خطرہ ہے. اس واسطے میں کوڑی گل سنانی ہے جس وجہ تو آقا نو پتھر پہ اور دل کے اندر ذکر کی چلے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. حسبی میں نو کافی ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی 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 ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اول آخر ہے اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی الکبیر. هو الاول والآخر اول آخر ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ حامد ناصر حافظ ناصر حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایک بندے نے میں ویکھیا اس طرح بیٹھا میں کہ پتہ نہیں کی ہوں پیا خطرہ دورہ ہی نہ پہ جائے. چلو خیر تھوڑی تھوڑی دوری پہنی پہ لئی پھر دورہ پہ لا الہ الا اللہ لا اچھا ہوں کا منہ بڑا سونا ہو گیا ہوں پڑھتا پہ لا الہ الا اللہ. میرا تھوڑا جا آپریشن کرنے والا اگر کم ٹھیک ہو جائے تو پھر مینوں کرتے رہنا چاہیے. کی خیال ہے لا الہ الا اللہ. کیسا درد کاری اشرف صاحب ہے آپ آواز دے بڑا درد ہے سنے واقعہ لا الہ الا اللہ لا نظر کھڑا ہو جا لا الہ الا اللہ. گلی میں بھی ہے اللہ چوکوں میں بھی ہے اللہ گھروں کے اندر ہے اللہ بازاروں کے اندر ہے اللہ دل کے اندر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ وابعثوا مقاما محمودا. وسیلے والی جگہ بھی عطا فرما مقام محمود سفارش والا سٹیج بھی عطا فرما. جی انہیں عرش دے اوتے بلایا ہوئے تے اس دن ہی مقام محمود نہ ہوئے اوتھے بھی عرش تے بلا لے. وہ کہندا نا 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 سونیا اگے نہ ہوویں اگے نہ ہوویں معراج دی رات ہے تو بیٹھا ہوا ہے سبز مسند دے اوتے تو بڑی اعلیٰ قسم والی لفٹ والی سبز مسند تے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں رف پہ بیٹھا ہوا ہے بس اغانا آمین نا 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 جے تو اگے آ گیا مکس ہو جاؤں گے پھر میں نہیں رواں گا کہ تو نہیں رہے گا. تارک صاحب یاد آ میں جے تو آ کے نال رل گیا عرش دے اوتے چڑھ گیا آپ مکس ہو گئے
پھر میں نہیں رواں تو یہ کیوں کروں گی پی ہے لب جائے گی میں نہیں رواں تو نہیں رہے گا کیونکہ میں تو میں نہیں تے میں تو نہیں کہتے سی فارق صاحب انداز سونے میں یہ انہوں کا انداز میں نہیں تو نہیں تو میں نہیں میں تو نہیں تو ہے تے میں مکس نہیں کیتا اللہ نے اس واسطے کہ آ گیا بندہ میں رب اے بندے تے اعتراض نہ کری کرا جے وہ تے آپ کہندا ہے میں اس رات رسول نو بلا کے نہیں لگیا نبی نو بلا کے نہیں لگیا بلکہ کہندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی پاک ہے اللہ جڑا لے گیا اپنے بندے نو اپنے کول اسرا اونچی بولو محمد کے در پر محمد کے در پر جو آتا ہے یارو کیا بالیہ محمد کے در پر جو آتا ہے یارو وہ در سر کو جھکاتا نہیں ہے محمد کے در پر محمد کے در پر محمد کے در پر محمد کے در پر جو آتا ہے مدینہ منورہ گئے ہو نا محمد کے در پر جو آتا ہے یارو وہ یہاں در سر کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما نبی کا ہے فرما نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے بشر خود خدا نے کہا ہے نبی کو بشر خود خدا نے کہا ہے نبی کو شہادت میں ہے عبدہ ورسولہ شہادت میں ہے عبدہ ورسولہ جو کرتا ہے انکار جو کرتا ہے انکار کلمے کا ظالم وہ جنت میں ہرگز ہی جاتا نہیں وہاں کوئی طبلہ سرنگی بجا کر بے پردہ عورتوں کو نچاتا نہیں ہے محمد کے در پر جو آتا ہے یارو وہ در سے سر کو جھکاتا نہیں ہے وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا نہیں جی نہیں عرش پہ نہ بلا کیونکہ معراج وچ بھی تو سونے نو بکری سونی مسند سامنے بنا کے بٹھایا سی کہ کملی والے نہیں بیٹھے نے کلے نے دونوں کلے مصطفیٰ کلا دل وچ خیال آیا مولا کہ میں کلا فرمایا کیوں کلا تیرے نال میں اللہ این بیٹھے نے ہلکے ہلکے مسکرا رہے نے سنگ دے نظر بھی نہیں اٹھا دے پے اللہ کہندا ہے میرا چھونا ہے میرا میٹھا ہے اکھاں چوک میں نے شرما دیا نے اللہ نے کیا چلو پھر دل لائیے سجن دا اے سجن چھوٹے ہوندے نے انگلی کا اشارہ کیتا تے میں چند نو کھلونا بنا دیتا دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ دیتا میں کیا محمد اشارے تیرے ہوں گے گزارے میرے ہوں گے میں گزار دیاں گا تیرے اشارے نو میں دو ٹکڑے کر کے جوڑ دیاں گا تو ہی کلا نہیں ویکھے گا کل مکہ تے جہان ویکھے گا
اس واسطے اللہ کہندا ہے اکھاں چوتھی حضور نے چکیاں، اللہ بھی ہس پیا، محبوب بھی مسکرا پیا، آمنے سامنے نے۔ اللہ کہندا میں تیری ساری اج دیاں گلاں دی ریکارڈنگ امتیاں دی اتحیات وچ پا دینی ہے۔ اکھاں دیکھو جی، اکھاں کھول نہیں ہیں۔ اللہ کہندا میں دل لانا ہے نا، میرے کول جو آیا میرا پرونا، میرا مہمان آوے میرے کول تے دل نہ لگے، وہ بھی میرا محبوب، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے پیار نال کہندا ہے میرے واسطے کی لے آئے ہیں، میرے سونیا میرے واسطے کی لے آئے ہیں۔ میں کی لینا سی، تو ایندا میں تینوں کی جواب دیواں؟ میرے کول تے جواب کوئی نہیں۔ مبارک القا کیتا، اکھاں اٹھا کے ہونٹ ہلائے، زبان مبارک متحرک ہوئی، حرکت کی تھی تے کی لیا ہے، حرف کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میں اپنی زبان دیا عبادت تیرے واسطے، میں اپنے بدن دیا عبادت سجدے تے رکوع تیرے واسطے، میں اپنے مال دیا عبادت چڑھاوے تے نظر نیاز تیرے واسطے، سب کچھ تیرے واسطے لے کے آ گیا۔ اللہ کہندا ہے ریکارڈنگ جاری ہے، اتحیات میں چلی ہے، جلے عرض کیتی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کہندا ہے ہن میرا جواب سن، السلام علیکہ ایھا النبی، لے پھر میرا سلام ہے تینوں میرے محمد، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری رحمتاں بھی تیرے جوگیاں، میری برکتاں بھی تیرے واسطے۔ تیرے تو پہلے سکہ موسیٰ دا چلیا، تیرے تو پہلے سکہ عیسیٰ دا چلیا، تیرے تو پہلے عیسیٰ موسیٰ دا سکہ چلیا، تیرے تو پہلے ابراہیم دا تے داؤد دا سکہ چلیا، ہن سکہ تیرا ہی چلنا ہے۔ برکتاں تے رحمتاں تیری ذات نال منسلک کر دیتیاں، ہن جڑا کوئی تیرا بنے گا تے رحمت ملے گی، ورنہ ویلا تیرے نال جڑے گا تے برکت ملے گی۔ اس واسطے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تیرے نال ہوں جوڑا شرط ہے، جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ سونے صحابہ تے میرے بن جان گے، پر جڑے انہاں دے نہ بنے، اللہ کے اندر ہے تو پھر اعلان کر دے۔ اللہ کی اعلان کراں، تو اعلان کر اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب میرے ستارے نے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جڑا انہاں نال جڑ جائے گا ہدایت پا جائے گا۔ اتنے پھر ایک عارف کے اندر جس طرح راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اسی طرح ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعَثْتَ۔ سونے ربا تو جنہ وعدہ کیتا ہے اپنے محبوب نال، وہ مقام عطا فرما دے۔ انکا لا تخلف المیعاد، منگنا ساڈا کام ہے، کملی والے نو پوچھانا تیرا کام ہے، تو اتنے بلوانا ساڈے نبی دا کام ہے۔ تو وعدہ خلافی نہیں کردا، ساڈے وعدے نو قبول فرما۔ اجے تو قدر دی گلاں رہ گئی ہیں، ٹائم کیوں ہے؟ بات کرو یار، پھر میرا بھی مسئلہ ہے۔ آمین۔ باقی کل انشاءاللہ جمعے اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی ہے گفتگو کروں گا، بگرنا پیر انور شاہ تو پھر ہے ہی ہے نا جی، محمود شاہ صاحب کی تصویر انور شاہ، کہ میری تصویر انور شاہ، میری تصویر شاہد صاحب، میری تصویر عبدالرشید صاحب،
میری تصویر عبدالستار سے مقصود صاحب، میری تصویریں سارے علماء اور رات علماء کے حفاظ بیٹھے نے. اللہ تعالیٰ تمہیں سب نو خوش رکھے. تسی بیٹھے ہو، محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے تے میرے نال کوشش کرا ہے مسافر نہ ہی ہون. ایتھے مینوں ویکھ لو تے میں کہنا پیا تانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے میں سب نو مل سکاں. ہوں ہی بازو تھکدا سی تے بچوں نے سرانے رکھ دیتے. میری کیفیت اس قسم دی ہے. یہ قرآن کریم سب تو بڑا معجزہ حضور دا قرآن ہے کہ جڑا قرآن نو بیان کرن لگ پے انہوں پھر تھکاوٹ محسوس نہیں ہوندی، بعد میں سے نبڑ رہتا ہے. اللہ پاک اس رات کے اندر سب دی حاضرین قبول فرمائے. حافظ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب قرآن پاک انہوں نے اسے سنایا. میں تمہوں دلی طور پہ تھوڑے بیٹے نال آئے نے، بتیجے آئے نے، انہوں اور تھوڑے والدین انہوں میں مبارکباد دینا. سب انہوں نمازیاں کی طرفوں جنہوں نے انہوں پیچھے باقاعدہ قرآن سنیا. خوبصورت قرآن، بہت پیارا قرآن. الحمدللہ پنجویں پاس کر کے 7ویں پاس کر کے چپ کر کے ماشاءاللہ اتنے حفظ والدین دی اجازت لے کے بیٹھ کے قرآن مکمل کر لیا. نہ ٹوپی چھڈی نہ حضور دا اے عمل چھڈے. اج کل تو منڈیا ایک بڑی خارش ہوں نا، یا حفظ کیتا تو بوٹے رکھ لے ٹوپی لا کے بوجھے چ پا لی. یہاں ورگا بندہ باہر لفنگا یا شتونگڑا نظر ہی نہیں آتا کہ جنہوں نے چہرے سجائے ہوئے نے یا جنہوں نے سر ڈکے ہوئے نے. اللہ انہوں دی پردیاں بھی ڈک لے گا تو انہوں اپنے شامل کر لے گا. حاجی اسلم زکریا صاحب بہت اچھے میرے بھائی نے، اور وہ انہوں نے دعا کے لیے فون کر کے خصوصی طور پر کہا. حاجی جمیل الحق صاحب وہ بھی نہ لیتے ہیں جی اتنے نہ لیا گڈی، اور ان کی اہلیہ محترمہ ہماری بہن حاجی جمیل الحق صاحب کی اہلیہ حاجی ایاز صاحب، حاجی صابر صاحب، مولانا عباس حسین صاحب، سعدیہ بیٹی خرم صاحبہ، سعدیہ بیٹی آصف صاحبہ، شیخ طارق صاحب، امتیاز صاحب، اور ہمارے بھائی حاجی فقیر محمد صاحب. ان کی طرف سے آپ سب کو دعا کی درخواست اور سلام بھی، اور آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی طرف سے میری درخواست کہ اللہ قبول کر لے. ملک محمد اقبال صاحب کی پہلی اہلیہ فوت ہو گئی، پھر دوسری سے نکاح ہوا، کچھ عرصہ وہ رہ کر وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کی دونوں بیویوں کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ملک صاحب کو حوصلہ اور صبر دے. ملک امتیاز صاحب اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو اور بھائیوں کو بہت ساری دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ سلامتی عطا فرمائے. آخرت میں سلامتی ہوگی تو سب بیڑے پار. اور اسی طرح رضوان صاحب اور ان کے بڑے بھائی عمران صاحب اور اسی طرح قاری حبیب اللہ صاحب، یہ سب حضرات بھی آپ سے دعاؤں کے ملتمس ہیں. باقی میں نے بتایا تھا کہ حاجی محمد رمضان صاحب خلیل آباد کالونی والے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. 10:30 بجے جنازہ قبرستان سخی سیدن صحیح میں میں نہ پہنچ سکا تو انشاءاللہ عزیزم سید انظر شاہ صاحب انشاءاللہ جنازہ پڑھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعاؤں کی التواس کریں گے. بھائی انعام الحق صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو سلامتی دے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اسی طرح امداد الحق صاحب تھے کتابوں والے، کتنے ہی میرے یار دوست کتنے ہی چلے گئے. بھائی محمد افضل صاحب بھٹی اور حافظ محمد سرور صاحب جو کہ کرارے پکوڑے کھلاتے تھے اور کراری باتیں کر کے سب کو ہنسا دیتے تھے. کیا عجیب آدمی تھا، ایک ایک شخص یاد آتا ہے. اور اسی طرح حافظ انور صاحب کے والد صاحب اور ان کے جو تایا حضرات تھے حاجی محمد شریف صاحب درگر، اور اسی طرح کتنے ہی تھے جو اللہ کے بندے چلے گئے. بھائی کتنے ہی تھے. حاجی منشا صاحب، حاجی طفیل صاحب، کیا بات ہے. وہ عبید آیا ہوا تھا بیٹھا ہوگا تو کتنے حضرات آئے، کوئی دنیا سے چلے گئے کوئی آ کر چلے گئے. یہ تو چلتا ہی ہے، پھر نظام چلتا ہے. بھائی ماسٹر عطاء الرحمان صاحب جو کہ آپ کی
ہر محفل کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے تھے. آج ان کا بیٹا آیا تو وہ یاد آ گئے. گویا کہ اس کا آنا ان کے والد کی اور والدہ کی دعا کا ذریعہ بن گیا. یہ پورا خاندان بچوں بچیوں سمیت آیا کرتے تھے. آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. قاری شبیر صاحب جو رانا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. مولانا شاہد محمود صاحب جو جامعہ کے جو اعضاء میں سے رئیس ایک عضو ہیں جامعہ کے، اور جامعہ کے انتہائی محترم اور مکرم ہیں الحمدللہ، اور جامعہ ماڈل ٹاؤن کے ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ، اور جامع مسجد کے خطیب ہیں، جامع مسجد سیدہ آمنہ سید زین العابدین، وہاں کے باقاعدہ خطیب ہیں الحمدللہ، مستقل خطیب اور مستقل وہاں محتمم اور ذمہ دار اور محتمم ناظم اعلیٰ. ان کے والد گرامی میاں نظر محمد صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی. مجھے ایک بات انہوں نے کہی، میں نے کہنے لگے استاد جی زندگی پھوکی جی ہوگی ابا جی جان تو بعد، ماں پہلے نہیں تھی. میں کہا مولانا شاہ صاحب میں نے پوچھو زندگی پھوکی ہوئی پی ہے، میری بھی پھوکی ہو گئی. تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ ہے بھائی، آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ تو بتا دیا، وہاں جانے والے پہروں سے ملتے ہیں، بتایا نا، اور پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. اور جو چلے جائیں گے گرداواں میں یا دوزخ میں کے پیٹ میں، وہ تو پھنس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ، اور وہ بھی کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ والے کہاں گئے، وہ کہیں گے بے وقوف وہ تو جنت میں چلے گئے، تم چلو یہاں. تو اس لیے ابھی سے ارادہ کر لو کہ کبھی شرک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کبھی یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکا کر داغ نہیں لگائیں گے، کبھی اپنے مال کو اس کے سوا نہیں دیں گے، اس کے نام پر دے کر ثواب سے کھیر سے حلوہ سے دودھ پھر بھاویں تسی حضرت عبد القادر جیلانی نوں دتی رکھو ان کا ثواب. اللہ کہندا اے مینوں سودا قبول ہے. نہیں بات سمجھے؟ اور اسی طرح اپنی زبان بھی شرک سے محفوظ رکھنی ہے. اب اللہ سے مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ایک بیٹا ہے اس جامعہ کی، ایک شاگردہ ہے عالمہ فاضلہ بیگم صادق زرگر. اس نے جب وفاق المدارس کا امتحان دیا تو بڑے زبردست نمبروں میں پاس ہوئی. اس نے اپنے بیٹے کو یہاں پھر داخل کرایا. وہ بیٹا کیا، وہ تو ہیرا بن گیا. کھڑا ہو جا بھائی. اس کا نام ہے حافظ حسن صادق. یہ ایسی اللہ نے زبردست چیز بنائی ہے کہ پڑھنے والا استاد ہی کیوں نہ ہو غلطی کرتا نہیں ہے اور یہ جلدی سے پکڑتا نہیں ہے. اتنا کامیاب قسم کا یہ سامع ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علم اور عمل میں برکت دے، اور جو سینے میں قرآن آ گیا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق یہ دے کہ اس کے والدین جامعہ میں اس کو قراءات اور اس کو تجوید اور اس کے ساتھ پھر عالم کورس بھی کروائیں، تاکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈے کے قریب جا کر اپنے امی ابو کو بلا لے کہ تم بھی آ جاؤ. شاباش. الحمد. کھڑے ہو کر ادھر تو زیارت کرو سب کو. یہ میرا بڑا لاڈلا بچوں ہے. ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو. سب کہو ماشاء اللہ. اور اس نے کتنے مہینوں، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ اس نے 13 مہینوں میں قرآن مکمل پڑھا ہے. کیا جانتے ہیں کیسا ہے جی؟ ایک قاری الطاف الرحمان صاحب نے 13 مہینوں میں حفظ کیا تھا، جو شہر کا بہترین قاری بنا. اسی جامعہ میں 13 مہینوں میں قاری الطاف الرحمان جو زرگروں والی مسجد کا مدرس اور بہترین شہر کا قاری والد صاحب کی شاگردی میں یہاں 13 مہینوں میں کیا. اور اسی برادری زرگر برادری کا یہ بچہ، اس نے بھی سید محمود شاہ کے اس بیٹے کے زمانے میں 13 مہینوں میں یہاں کر دیا. جلدی جلدی جوان ہو پھر تیری شادی کریے، پھر تیرا بچہ ہوئے، وہ پھر اندر شاہ ہو رہا کے سامنے پھر 13 مہینے وہ بچہ تیرا کرے. ٹھیک ہے نا؟ دیوے سے دیوا جلے گا. بیٹھ جاؤ. شاباش. تم تو بیٹھتے ہی نہیں ہو، جیسے ابھی شادی کرانے کا پروگرام بن گیا. الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج محمد وعلی بنات محمد وعلی ابنان محمد وعلی اصحاب محمد
وعلى آل محمد وعلى قبر محمد وعلى بلد محمد وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ سونے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رات کو عبادت کر لے 27 رمضان کے مہینے میں کسی بھی آخری عشرے کی کسی بھی طاق رات میں، اور اس میں اگر شب قدر ہو تو اس کو صرف اگر وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، سو تہجد کے 2 نفل پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، پوری رات اس کا جاگنے میں ہی نہیں لکھا جاتا، 83 سال جاگنے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دینے پر آتا تو ایسے عطا کر، کیسے عطا کر؟ 1 مہینہ من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت، 1 سجدہ کرے گا، 1 سجدہ 83 سال کا سجدہ بنے گا۔ جتنی بڑھوتری کرتے جاؤ گے اس کی رحمت میں کمی نہیں آتی، بڑھتی جاتی ہے، اور اس میں بے شمار روایات ہیں۔ اور جس دن یہ سورہ قدر نازل ہوئی اس دن 24 کے رمضان کا تھا، رات 25 کے رمضان کی تھی، یہ اس دن یہ سورت نازل ہوئی۔ اور پھر فرمایا کبھی 21ویں کو آ جاتی ہے شب قدر، کبھی 23ویں کو آ جاتی ہے، کبھی 25ویں کو آ جاتی، کبھی 27ویں کو آ جاتی، کبھی 29ویں کو آ جاتی ہے۔ فرمایا ڈھونڈے سے ملے گی، لیکن یہ ان کو ملتی ہے اور سمجھ آتی ہے جن کو اللہ القا کر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سونے جو سونے میں راتیں گزر گئیں اور ان میں شب قدر گزری ہو، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، ان میں ہمیں شامل فرما دے۔ آج ہے تو ہمیں شامل فرما دے، منت ہے تیری بارگاہ میں، اور آئندہ مہینوں میں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے کملی والے کی سنت کی اطاعت کرتے ہوئے، اے اللہ جو طاق راتیں آنے والی ہیں تو ایک، اے اللہ ان کے اندر بھی اگر شب قدر ہو تو ہمارے نصیبے میں فرما دینا۔ اللہ جی عرب کے اندر تو آج بھی رواج ہے کہ لوگ عید کی رات عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، 2 نوافل پڑھ کر زائد اور تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے عید کی رات کا نام چاند رات نہیں، عید کی رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ لوگ سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جبریل امین آتے ہیں ہر سونے والے فرشتے کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ، توحید والے کے ساتھ، شرک سے بچنے والے کے ساتھ، سوئے ہوئے کی حالت میں سب سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، بس مار ہم کھا جاتے ہیں اس بنا پر کہ تھوک کے حساب سے اللہ نے دے دیا۔ اس تھوک کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جی؟ ہول سیل لگا دی اللہ نے، ہول سیل لگا دی رحمتوں اور برکتوں کی، اور ہم بیکار رہ گئے۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، آپس میں دلوں میں محبت ڈال دیں، اللہ جی دوریاں دور کر دیں، اللہ جی جوڑ نصیب فرما دیں، اللہ جی بے حیاؤں کو حیا دے دے، بے شرموں کو شرم دے دے، بے غیرتوں کو غیرت دے دے، بے ادبوں کو ادب دے دے، گستاخوں کو حیا دے دے۔ اللہ جی آپ کرم فرما دے۔ اللہ جی ان کی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نصیبے میں اگر اب تک ہدایت نہیں، اب بھی ہدایت آپ عطا فرما دیں، پھر بھی نہیں ہے تو ان کی اولادوں میں تو ہدایت عطا فرما دیں۔ اللہ جی کرم فرما دیں، اپنا رحم فرما دیں۔ اللہ جی جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب کی اولادوں کو اور میرے بچوں کو اللہ جی اپنے کرم کے ساتھ، یا اللہ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے سب کو اس امت کے اندر ان سب کو اولیاء بنا دیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کسی کا بیٹا اس کو غراتا ہے، کسی کی بیٹی اس کو تنگ کرتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے، کسی کی بیوی اس کو ستاتی ہے، یا کسی کا شوہر ستاتا ہے بیوی کو، تو یہ آیت قرآن پاک کی بہترین ہے وظیفہ، ہر دعا کے اندر یہ پڑھا کرو۔ اب پڑھ لیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کی طرف سے، اور عورتیں کہیں اے ہمارے رب ہمارے شوہروں کی طرف سے، اے ہمارے رب ہماری وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کی طرف سے قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے، وجعلنا للمتقین اماما،
اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو متقیوں سے بھی اگلا نمبر پیشوا بنا دے. یہ قرآن کی دعا ہے. جو یہ پابندی سے پڑھتے ہیں ان کی اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، آنکھ جھکا کر باپ سے بات کرتی ہے، محبت کی نگاہ سے ماں کے ساتھ بات کرتی ہے، بیوی انتہائی رأفت کے ساتھ شوہر سے بات کرتی ہے، اور شوہر انتہائی مہربانی کے ساتھ بیوی سے بات کرتا ہے. جو جوڑ والی چیزیں ان کو چھوڑ بیٹھے اور ہم چل پڑے درگاہوں پر جا کر کہ وہ تو خود محتاج ہیں کہ ان کو کوئی ایثار ثواب کرے. اللہ جی ہم سے خطا ہوئی، ہم ان کے لیے بھی رحمت مانگتے ہیں اور ہم اپنے لیے بھی آپ سے رحمت مانگتے ہیں. مولا ہمیں اذان کے بعد کی دعا نصیب فرما اور یاد کرنے کے لیے ہمیں لکھ کر اپنے پاس رکھنے کی توفیق دے کہ جب اذان ختم ہوا کرے ہم نکال کر آرام سے پڑھ لیا کریں. جب ہم اذان پڑھ کر سن کر جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسا ایسا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں صالح بیٹے عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما. ایسے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کرو جی تھی کوئی نہیں اللہ تھی دے دے. اکنا نو رب اتنا دے وے بس بس کرن زبانوں، اکنا نو رب اتنا دے وے بس بس کرن زبانوں، اکنا نو ہر لگ لگ جھڑ دے خالی جان جہانوں. ایسے بھی آئے حافظ محمد صالح صاحب رحمت اللہ علیہ 14 بچے ہوئے، میاں بیوی کی زندگی میں 14 کے 14 جوان ہو کر دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ماں اور باپ رہ گئے. اور اتنے بھی آئے ہمارے ہمسائے میں یہاں ملک رشید ہوتا تھا، اس کی اہلیہ زینب بیوی ہوتی تھی. اتنے بچے ہر سال رب ان کو عطا کرتا کہ آ کر کہتے دونوں کہ اللہ سے دعا کرو اب ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگلے سال پھر ہو جاتا تھا. یہ اس کی عطا ہے. اللہ جی جن کے پاس کمی ہے ان کو یہ نعمت عطا فرما. کہ اولاد کا دکھ بھی بڑا پیڑا ہوں ہے، جلے کھور دینے تو بڑے اوکھے ہو کے بول رہے ہیں، پکے دے منہ نال ذلیلاں طرح گل کر دینے پیو نال، اور ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اللہ جی ایسی اولاد کو ہدایت دے، شرم عطا فرما، حیا عطا فرما. یا اللہ جی جن جن کی بیویاں زندہ ہیں اللہ ان کو سلامتی دے دے. سب مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. دیپال پور والوں اگر بیوی کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس سے یہ نعمت چلی گئی خالی ہو گیا میں. اللہ جی سب کی بیویوں کو زندگی عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما. اور جن کے شوہر بیمار ہیں یا سختی کرتے ہیں اللہ جی ان کو بھی ہدایت دے اور محبت عطا فرما. اللہ کریم ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، دین کے دائیوں والی صفات عطا فرما، شرک اور بدعات سے بچا دے، اور یا اللہ حسن عبادت نصیب فرما. پڑھ لے دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں؟ حضور نے پھر کہلوایا، آپ کو کہلواتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں. میں بھی اماں جی کا شاگرد ہوں، آپ بھی اماں جی کے شاگرد بن جائیں. یہ انہوں نے حدیث روایت کی ہے. اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو کریم کریم کریم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی. اللہم اے اللہ انکا بے شک تو عفو، تو معافی کو، بے شک تو معافی کو، بے شک تو معافی کو. اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا سخی ہے، معاف کرنے والا سخی ہے. عفو کریم تو معاف کرنے والا سخی ہے. تحب العفو تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے. تو کہتا میرے بندو گناہ گار ہو، خطا کار ہو، تمہارا تعلق میرے محبوب محمد سے جڑا ہوا ہے، آ جاؤ میرے پاس،
اور مجھ سے معافی مانگ لو، میں تیار بیٹھا ہوں معافی کرنے کے لیے۔ انکا عفو کریم تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مولا کہ مجھے بھی معاف کر دے جو تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ بڑی عجیب دعا ہے، یہ شب قدر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک دعا کو ایک دفعہ جو پڑھ لیتا ہے، اللہ لکھواتا، لکھو اس نے یہ دعا معافی والی 83 سال مانگتا رہا، عمر پہ 50 سال ہوئے، 55 سال ہوئے، 66 سال ہوئے، 68 سال ہوئے، 70 سال ہوئے، جنی ہوئے، تھوڑی عمر ہے، لیکن انہیں 83 سال میرے کو مانگے ہے، کیونکہ اس رات ایک لمحہ 83 سال کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ جی اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ جی ختم نبوت کے غداروں سے اس ملک کو بچا دے، اللہ جی شیطان سے خبیثوں سے بچا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، وہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے، میں تمہیں کہتا ہوں تم میری تبلیغ کرو، اب کہو استغفر اللہ۔ اللہ ایسے الوؤں سے قوم کو بچا دے اور ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے والے علماء کو ہدایت عطا فرما، ایسے چلنے والوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ۔ دجال اور دجالیات سے بچا دے، چھوٹے دجال جو آتے ہیں وہ اسی طرح دعوے کرتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ایسا چکما دیتے ہیں کہ قوم ان کو ولی ماننے لگ جاتی ہے۔ اللہ جی ایسے دجالوں سے محفوظ فرما دے، کرم فرما، رحم فرما، مہنگائی سے بچا۔ اللہ جی مہنگائی کو توڑ دے، تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو مہنگائی کو توڑ سکتا ہے، حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ اللہ جی پاکستان کی فوج کو مضبوط بنا دے، متحد بنا دے۔ اللہ جی اس ملک کے خیر خواہوں کو اپنی رحمت میں تو اے اللہ شامل فرما، اور ہمارے قائد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، قائد جمعیت، اللہ اکبر، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، دین کا مجاہد، ختم نبوت کا وفادار سپاہی، اللہ مولانا فضل الرحمان کی حفاظت فرما، ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، جو آمین آہستہ کہہ رہے ہیں ان کو اونچی کہنے کی توفیق۔ مولانا کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ ہی ڈالے گا، اللہ ہی ڈالے گا، اللہ ہی ڈالے گا بھائی دوستو بزرگوں، اللہ ہی کرے گا۔ یا اللہ کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ میرے ایک بہت ہی پیارے شاگرد کا بیٹا، یا اللہ وہ تھوڑا سا اکھڑا، ماں باپ بے چین رہے ساری رات، ماموں بے چین رہا، مجھے اطلاع ملی، میں بھی تڑپ گیا۔ اللہ جی تو نے جس طرح اس کو ہدایت دی، اللہ جی اس کو قرآن پورا کرنے کی شہادت نصیب فرما، میرے اس شاگرد کو یا اللہ میری طرف سے تو ہی جزائے خیر عطا فرما، اس کی وفاؤں کے بدلے میرے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے، تو کرم فرما، تو رحم فرما، بیت اللہ کے پھیرے نصیب فرما، فجر اسود کا چومنا نصیب فرما، مقام ابراہیم کا بوسہ نصیب فرما، صفا مروا کی ساری نصیب فرما، مکہ نبی میں نمازیں نصیب فرما، روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرما، جاریوں کے سامنے درود پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے اور مسجد اقصی میں بھی نماز نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یا اللہ جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ان کی حفاظت فرما، مدارس مساجد اور مراکز کو محفوظ و مامون فرما، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی